آج کا مسئلہ یہ ہے کہ جب اقامت کہی جائے تو مقتدیوں کو کس وقت کھڑے ہونا چاہیے۔ یہ حدیث مبارکہ ترمذی میں بھی ہے، باقی کتب کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا کہ جب اقامت کہی جائے تو اس وقت تک تم نے کھڑے نہیں ہونا جب تک تم مجھے نکلتے ہوئے نہیں دیکھ لیتے۔ یعنی نبی علیہ السلام سے اجازت لے کر اقامت کہی جاتی تھی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہلے کھڑے ہو جاتے ہوں گے، اور بعض حدیث میں ملتا بھی ہے کہ نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے کھڑے ہوئے، تو نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا، فرمایا اقامت میں اس وقت تک آپ نے کھڑے نہیں ہونا جب تک آپ مجھے نکلتے ہوئے نہ دیکھو۔ یہ تو صورت ہے کہ امام باہر سے آ رہا ہے، اپنے حجرے سے آ رہا ہے، مسجد سے باہر سے آ رہا ہے۔ ہماری صورت حال یہ پیش آتی ہے عام طور پہ کہ امام اور مقتدی مسجد کے اندر موجود ہے، تو پھر کس وقت کھڑے ہونا چاہیے؟ تو اس کے اندر ہمارے ائمہ نے جو اپنی کتب کے اندر لکھا ہے وہ کوئی واضح احادیث تو ایسے نہیں ملتی، لیکن 3 موقف انہوں نے اپنے لکھے ہیں۔ بعض کہتے ہیں حی علی الصلاح پہ کھڑے ہو جاؤ، بعض کہتے ہیں حی علی الفلاح پہ کھڑے ہو جاؤ، اور بعض کہتے ہیں قد قامت الصلاح پہ کھڑے ہو جاؤ۔ سمجھ آ گئی؟ تو اس کے اندر حقیقت میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ حی علی الصلاح آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف، قد قامت الصلاح نماز کھڑی ہو گئی۔ تو یہی سارے چاہتے ہیں کہ حی علی الصلاح پہ اٹھنا شروع ہو جاؤ یا حی علی الفلاح پہ اٹھنا شروع ہو جاؤ، تو یعنی قد قامت الصلاح پہ نماز کھڑی ہو، جماعت کھڑی ہو، چاہے جماعت شروع ہو یا نہ ہو کھڑی ہو جائے، وہ سب کا اتفاق ہے۔ تو اس لیے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بہت سارے حضرات اسی کے قائل ہیں، اور جو صحابہ سے یا تابعین سے تبع تابعین سے جو آثار ملتے ہیں اس کے اندر یہی الفاظ کثرت سے پائے جاتے ہیں کہ قد قامت الصلاح پہ بالکل کھڑے ہو جائیں۔ اگر میں اس کے حوالے سے 2-3 حدیث مبارکہ پڑھوں تو مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی ہے، دیگر کتب کے اندر بھی کچھ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ ایک مسند بزار کے اندر بھی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقامت کہتے تو نبی علیہ السلام اس وقت کھڑے ہوتے جب قد قامت الصلاح کے الفاظ جو ہیں وہ پڑھے جاتے۔ اور مصنف عبد الرزاق کے اندر ہے کہ حضرت عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت ابن عمر کے پاس موجود تھے، تو جیسے اقامت شروع ہوئی ہم کھڑے ہوئے تو انہوں نے فرمایا بیٹھ جاؤ، جب مؤذن قد قامت الصلاح کہے تو اس وقت تم نے کھڑے ہونا ہے۔ تو اسی طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی قد قامت الصلاح پہ کھڑے ہوتے۔ ترمذی کے اندر امام ترمذی نے کہا ہے عبداللہ بن مبارک بھی اسی پہ کھڑے ہوتے، اور صحابہ کا ایک گروہ جو ہے وہ اس سے پہلے کھڑے ہونے کو وہ مکروہ جانتا تھا، سمجھتا تھا، یہ بھی امام ترمذی نے لکھا ہے۔ لیکن ہماری گفتگو اس حوالے سے ہے کہ امام اور مقتدی مسجد کے اندر موجود ہوں تو زیادہ روایات جو ہیں وہ قد قامت الصلاح کے حوالے سے ہے، یعنی اس سے پہلے جو ہے وہ آپ اٹھ کھڑے ہوں تو قد قامت الصلاح پہ آپ اٹھے ہوئے ہوں، نماز کھڑی ہوئی ہو۔ اب امام شافعی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ پوری اقامت مکمل ہو جائے تو اس کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں، اور امام مالک جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک اس کا کوئی مقرر وقت نہیں ہے کہ اس وقت کھڑے ہوں یا اس وقت۔ ہاں ایک روایت ان سے ملتی ہے کہ آپ اس وقت کھڑے ہوں کہ ادھر آپ اقامت مکمل ہو جائے، ادھر جو ہے آپ کی صفیں جو ہے وہ پوری ہو جائے۔ تو اقامت کا تو صفوں کے ساتھ بڑا تعلق ہے، کیونکہ عام طور پہ نمازی جو کم ہوتے ہیں، لیکن جب نمازی زیادہ ہوں، صفیں زیادہ ہوں، بالخصوص جمعہ کے اندر، عید کے اندر، رمضان مبارک میں یا کسی بھی بڑی مسجد میں جہاں صفیں زیادہ ہوتی ہیں تو وہاں صفوں کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ عام طور پہ بڑی غلطی یہ پائی جاتی ہے، ادھر اقامت ہو جاتی ہے، امام صاحب نماز بھی شروع کر دیتے ہیں، نہ صفیں مکمل ہوتی ہیں، کہیں صفوں کے اندر اخلاف پایا جاتا ہے، کہیں اگلی صفیں ادھوری ہیں، کسی جگہ پہ بندے کوئی نہیں کھڑے ہوئے۔ تو یہ نماز صف کے واجبات میں سے ہے 4 چیزیں۔ کیا 4 چیزیں؟ صف بالکل سیدھی ہونی چاہیے، صف مکمل ہونی چاہیے، اگلی صف مکمل ہو پھر پیچھے کھڑے ہوں، صف گڑھی ہونی چاہیے، بری ہونی چاہیے، کندھے سے کندھا ملا ہونا چاہیے، اور پچھلی صف اگلی صف کے پاس ہونی چاہیے۔ یہ 4 چیزیں جو ہیں یہ لازمی ہیں۔ تو اس لیے آج کے دور میں اگر مجمع بڑا ہو تو اس کا لحاظ کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ یہ تو ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ میرے نزدیک مستحب ہے حی علی الصلاح پہ کھڑے ہو جاؤ، کوئی کہتا ہے میرے نزدیک مستحب ہے حی علی الفلاح پہ کھڑے ہو جاؤ، تو یہ تو مستحب کی بات ہے، لیکن صف کے واجبات میں سے یہ بات ہے کہ یہ 4 چیزوں کا لحاظ رکھنا۔ یہ نبی علیہ السلام نے اس کی بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے، فرمایا تم صفوں کو ضرور سیدھا کیا کرو ورنہ اللہ تمہارے درمیان اختلاف ڈال دے گا۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ جو صف کو پر کرتا ہے، وصل کرتا ہے، اللہ اسے ملا دیتا ہے، اور جو صف کو قطع کرتا ہے اللہ اسے کاٹ دیتا ہے۔ تو اس حوالے سے بڑا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک اگلی صف مکمل نہ ہو پیچھے کھڑے نہ ہوں، اگر کہیں کمی رہتی ہے تو پچھلی صف کے اندر ہونی چاہیے، اگلی صف میں نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے نبی علیہ السلام نے یہ ترغیب دلائی ہے کہ اگلی صف میں جہاں تم گنجائش دیکھو وہاں تم چلے جاؤ۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ اگر کوئی آگے جگہ دیکھ کے بھی پیچھے کھڑا ہوتا ہے
تو اس نے اپنی عزت کو خود ہی ضائع کر دیا ہے. اب پچھلے کو چاہیے کہ وہ اس سے بے شک پھلانگ کے آگے جا کے وہ صف کو مکمل کرے. تو اس لیے اس میں بڑی غفلت پائی جاتی ہے. اقامت جو ہے وہ عام طور پہ اس پہ حی علی الصلاح پہ حی علی الفلاح پہ کھڑے ہو جانا چاہیے، اقامت الصلاح پہ نماز مکمل ہو. لیکن جہاں مجمع بڑے ہوں وہاں صفوں کا لحاظ کرنا چاہیے. یہ 4 چیزیں صف کے واجبات میں سے ہیں. ورنہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز کے مکمل ہونے میں سے یہ بھی ہے کہ بندے کی صف سیدھی ہو، ورنہ نماز صحیح ادا نہیں ہوگی، اس کے اندر بہت ساری کمیاں رہ جائیں گی. تو صف کا لحاظ کرنا بڑا ضروری ہے. یہی وجہ ہے کہ ترمذی کے اندر لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک آپ ایک بندہ مقرر کرتے تھے کہ صفیں سیدھی کرو، جب صفیں اپنے پورے آداب کے ساتھ مکمل ہو جاتی وہ اطلاع دیتا تو پھر آپ اللہ اکبر کہتے تھے. اور ترمذی کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت عمر اور حضرت عثمان اور حضرت علی بھی اسی چیز کا خیال رکھتے تھے. بلکہ حضرت علی تو کہتے تھے آگے ہو جاؤ، تم پیچھے ہو جاؤ، تم آگے ہو جاؤ. یعنی اس طریقے سے جو صفوں کا خیال رکھا جاتا تھا. تو لہٰذا صفوں کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے جہاں بھی بڑا مجمع ہو. اللہ سمجھ کی توفیق عطا